اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جسم کے اعضاء عطا فرمائے ہیں، یہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ ہم ان اعضاء کے مالک نہیں ہیں، جیسے چاہیں استعمال کریں، جیسے چاہیں اپنی مرضی کریں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اعضاء اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہی استعمال کرنے کے ہم پابند ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ نے تمہیں کان دیے، اللہ نے تمہیں آنکھیں دیں، اللہ نے تمہیں دل دیا، ہر ایک کے متعلق تم سے سوال ہونے والا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کی ساری نعمتوں کے متعلق سوال ہے۔ تو یہ اعضاء اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کی امانت ہے۔ کوئی انسان چاہے کہ میں اپنی انگلی اپنی مرضی سے کاٹ دوں، میں اس کا مالک ہوں، ایسا کرنا جائز نہیں۔ کوئی انسان یہ کہے کہ میں اپنے اعضاء کو بیچ دوں، مرتے وقت جیسے بعض نادان وصیت کر جاتے ہیں جو کہ خلاف شرع ہے، میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں کسی کو دے دی جائیں، میرے گردے کسی کو دے دیے جائیں، یہ وصیت باطل ہے۔ ایسی وصیت کرنا حرام ہے، اس لیے کہ یہ اعضاء کا مالک ہی نہیں ہے، اسے اپنے اعضاء پر کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنے اعضاء کو بیچنا شروع کر دے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ بندہ کہے جان میری ہے، میں نے ضائع کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ خودکشی کرنا اسلام میں حرام، اس وجہ سے کہ ہم اپنی جسم و جان کے مالک نہیں ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ ہم ان سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کے پابند ہیں۔ انسان کی زندگی کے اوپر ان اعضاء کا صحیح استعمال بہت اثر ڈالتا ہے، اور ان اعضاء کا غلط استعمال بھی انسان کی زندگی کے اوپر بہت اثر ڈالتا ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ زبان اور آنکھ، یہ دو اعضاء کا غلط استعمال انسان کے دل کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ معاشرے میں دیکھیں، سب سے زیادہ غلط استعمال اگر ہو رہا ہے تو زبان کا ہو رہا ہے یا آنکھ کا ہو رہا ہے۔ زبان کے غلط استعمال نے، آنکھ کے غلط استعمال نے انسان کے دل کو ظلمت سے بھر دیا ہے، تاریکی سے بھر دیا ہے۔ زبان کا غلط استعمال عام، چاہے نماز پڑھنے والے ہیں، چاہے ذکر کرنے والے ہیں، چاہے بازار میں بیٹھنے والے ہیں، خاص و عام، استثناء تو ہر جگہ ہوتا ہے، حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ میں عمومی معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا استعمال بڑا غلط ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ نماز روزے کے ساتھ اپنی زبان کی بڑی حفاظت کرتے تھے، اور زبان کی حفاظت کرنے کو عبادت سمجھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اگر کوئی نماز روزہ تو کرے لیکن زبان اس کی کنٹرول میں نہ ہو، قیامت کے دن مفلس ہوگا، کہ کتنے لوگوں کے حق اس نے اس زبان کی وجہ سے مارے ہوں گے، اور سارے کے سارے لوگ اپنا حق لینے پہنچ جائیں گے کہ اس نے زبان کے ذریعے ہمیں تکلیف پہنچائی تھی، ہماری عزت کو برباد کیا تھا، ہماری عزت خراب کی تھی، ہمارے فلاں فلاں حق زبان کے ذریعے غصب کیے تھے، وہ سب نیکیاں لینے جمع ہو جائیں گے۔ وہاں مال تو ہوگا نہیں، نیکیاں ہی دی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں سوال کیا کہ میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟
صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس درہم نہیں ہے، جس کے پاس دینار نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، یہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑوں کے برابر، لیکن ساری نیکیاں حق والوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ کسی کے زمین پہ حق مارا، کسی کے پیسے پہ قبضہ کیا، کسی کی عزت کو خراب کیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، لوگوں کے حقوق اتنے غصب کیے ہوں گے، حق والے اپنا حق لینے بارگاہ الہی میں پہنچ جائیں گے۔ وہاں تو انصاف ہوگا، وہاں انصاف ہوگا، وہاں تو رشوت نہیں چلے گی، وہاں تو سونا چاندی نہیں چلیں گے کہ شاید کوئی زمین کا ٹکڑا لے لے اور میری جان چھوٹ جائے، ایسا وہاں نہیں ہوگا۔ وہاں تو سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو بھی مارا ہوگا، وہاں بدلہ لیا جائے گا، انصاف کا وہاں قانون ہوگا۔ تو اس کی ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی جائیں گی جن کے حق مارے تھے، اور یہ نیکیوں سے فارغ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اسلام میں، قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس زبان کو قابو میں رکھنے کی بڑی تاکید ہے، بڑی تاکید ہے۔ زبان کنٹرول میں رہے۔ اگر کنٹرول نہیں کر سکتے، آسان طریقہ خاموش رہو، بات ہی نہ کرو۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبند کے بڑے مشائخ میں گزرے ہیں، خاموش رہتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت خاموش رہتے ہیں، واعظ و نصیحت بھی کیا کرے لوگوں کو، آپ کے واعظ و نصیحت سے فائدہ ہوگا۔ حضرت فرمانے لگے جو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو ہماری زبان اور ہمارے قول سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ ہماری خاموشی بھی ایک پیغام ہے، خاموشی بھی ایک پیغام ہوتا ہے، خاموشی بھی ایک جواب ہوتا ہے، خاموشی بھی ایک بدلہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر بات کا جواب دے انسان۔ گھر میں مسئلہ بن جائے بیوی کے ساتھ، ہر بات کا جواب دینا ہے، بیوی نے ہر بات کا ہی جواب دینا ہے، جو خامد نے کہہ دیا آگے سے جواب ہی ملنا ہے، نہیں۔ کئی مرتبہ موقع محل کی مناسب سے جواب ہوتا ہے، کبھی خاموشی بھی ہوتی ہے۔ ہر بات کا جواب ضروری نہیں، خاموشی اختیار کر لے یہ بھی جواب ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تاکید ہے کہ اس عضو کی حفاظت کرو۔ یہ عضو کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، یہ عضو ایک گناہ نہیں کرتا، اس کے ذریعے انسان دن میں کئی گناہ کرتا ہے، کئی گناہ کرتا ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ زبان کی حفاظت بڑی ضروری ہے، اس سے نکلنے والے الفاظ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اس زبان سے ایک جملہ نکلے، بندہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ پہلے کافر تھا، حالت کفر میں تھا، اور جو ہی زبان سے اچھا کلمہ نکالا، کلمہ خیر، کلمہ طیبہ، اسلام کے اندر داخل ہوا، کفر سے نکل گیا۔ ایک جملے نے، ایک کلمے نے، ایک بول نے اسے کفر سے نکال کر اسلام میں کھڑا کر دیا۔ 100 سال تک کفر میں رہا، ایک کلمے نے 100 سال کے گناہوں پہ پانی پھیر دیا، 100 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ ایک جملے نے کہاں پہنچا دیا؟ کفر سے اسلام میں پہنچا دیا۔ نکاح سے پہلے عورت نامحرم ہے، دیکھنا کبیرہ گناہ ہے، بات کرنا گناہ ہے، مذاق گناہ ہے۔ جو ہی ایک لفظ بولا ہے، زبان سے نکالا ہے مجھے قبول ہے، وہ محرم بن گئی۔ محرم کیا؟ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس۔ ایسا تعلق بنا، قرآن نے لباس قرار دیا، صرف ایک جملے نے، ایک جملے نے جوڑ دیا، ایک خاندان دوسرے خاندان سے جڑ گیا۔ ایک جملے نے ایسا توڑ پیدا کیا، ایک خاندان دوسرے خاندان سے ٹوٹ گیا۔ لفظ طلاق ایک لفظ ہے، ایک لفظ کہاں سے نکلتا ہے؟
اس کے نکلنے کا مرکز کیا ہے؟ زبان. زبان واپس نہیں ہو سکتا. گولی نکل گئی بس چل گئی، اب اسے واپس لانا چاہے واپس نہیں آ سکتی. زبان سے یہ لفظ نکلا، 100 ہیلو حجت کر لے کہ یہ واپس ہو سکتا ہے، فتوے لے لے واپس ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. زبان کنٹرول میں نہیں تھی. اور کتنے لوگ جب زبان کو غلط استعمال کر لیتے ہیں اس کے بعد کتنا پشیمان ہوتے ہیں، کتنا پچھتاوا ہوتا ہے. بس یہ غلطی ہو گئی، پتہ نہیں چلا، غصے میں تھا، طلاق دے بیٹھا، کوئی حل نکالو، کوئی فتویٰ دو، کوئی مسئلہ بتاؤ. بھی حل ہی کوئی نہیں. علماء شریعت بتاتے ہیں، بناتے نہیں. شریعت نے بتا دیا، معاملہ ختم ہو گیا. تمہیں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں تھا. کتنے معاملات زندگی میں انسان کو زبان کی وجہ سے پریشان کر دیتے ہیں. زبان پریشان کر دیتی ہے. جملہ بول لیتا ہے، اس کا پچھتاوا ہوتا ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے، معذرت کرنی پڑتی. اس کے کئی معاملات اس کی زبان نے اس کے خراب کر رکھے ہیں. کئی رشتے اس کی زبان نے توڑ رکھے ہیں. کئی رشتوں پہ تباہی اس زبان نے مچا رکھی ہے. خاندان کے خاندان اس زبان کی وجہ سے ٹوٹے پڑے ہیں. میاں بیوی کا آپس کا رشتہ اس زبان کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے. یہ کام کون کر رہی ہے؟ یہ زبان کر رہی ہے. کتنا اللہ نے اسے کور دیا. ہونٹوں کا کور، دانتوں کا کور. دانت ہیں اوپر، پھر ہونٹ ہیں، پھر اندر جا کے زبان ہے. بتایا کہ ذرا دھیان سے اسے استعمال کرنا. تمہیں پہلے ہونٹ کھولنے پڑیں گے، پھر دانت کھولنے پڑیں گے، پھر جا کر زبان چلے گی. اس کو کور دیا کہ اسے استعمال تمہیں دھیان سے کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے فرمانے لگے، میں تجھے پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ پورے دین کا؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں، پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی زبان باہر نکالی. اپنی زبان کو پکڑ کر آپ نے فرمایا یہ ہے پورے دین کا خلاصہ. اگر تیری زبان تیرے کنٹرول میں ہے تو تیرا دین تیرے کنٹرول میں ہے. اگر زبان لغزش کھا گئی، پھسل گئی تو تیرا دین تیرے قابو سے نکل گیا. یہ زبان پورے دین کا خلاصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ ہوا. آپ سے سوال ہوا. ایک عورت ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، رات کو نماز پڑھتی، بڑی عبادت کرتی ہے، لیکن زبان کا استعمال ٹھیک نہیں ہے، اخلاق ٹھیک نہیں ہے، گھر والے تنگ ہیں، پڑوسی تنگ ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے. اور پھر ایک عورت کا اور تذکرہ ہوا. عرض کی یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، وہ صرف فرائض اور واجبات پورے کرتی ہے، نفلی عبادات نہیں ہیں، لیکن زبان کنٹرول میں ہے، اخلاق اچھا ہے، بولنے کا پتہ ہے، پڑوسی خوش ہیں، گھر والے خوش ہیں. آپ نے فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی. زبان کہاں لے گئی؟ زبان کہاں لے گئی؟ عبادات کے ہوتے ہوئے. نماز ہے، عبادات ہیں، لیکن زبان کا استعمال صحیح نہیں، کہاں لے گیا؟ جہنم کے کنارے چھوڑ دیا. زبان کا استعمال ٹھیک ہے، کہاں لے گیا؟ جنت میں لے گیا. اور اگر آپ غور کریں، سب سے زیادہ کثرت سے لوگ جہنم میں کس گناہ سے جائیں گے؟ کس وجہ سے جائیں گے جہنم میں؟ کثرت کن کی ہوگی؟ بے نمازیوں کی، روزہ نہ رکھنے والوں کی، زکوٰۃ نہ دینے والوں کی؟ نہیں. حج نہ کرنے والوں کی؟ نہیں. جہنم میں کثرت سے وہ لوگ جائیں گے جو زبان کے گناہ میں مبتلا ہوں. یہ زبان لے کر جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے بارے میں تو واضح ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی جہنم میں کثرت کس وجہ سے ہوگی؟ اپنے خاوند کی ناشکری کرتے ہیں.
اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، غصے میں آتی ہیں تو سارے پہ پانی پھیر دیتی ہیں کہ جب سے اس گھر میں آئی کبھی میں نے خوشی نہیں دیکھی، کبھی میں نے بھلائی نہیں دیکھی۔ کثرت سے اس زبان کے گناہ کی وجہ سے ناشکری کہاں سے نکلتی ہے؟ ناشکری کہاں سے ہوتی ہے؟ بے صبری کا گناہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ زبان ہے جو ایک عضو جو انسان کو کتنے گناہوں میں مبتلا کیے ہوئے ہے، کتنے گناہوں میں مبتلا کیے ہوئے۔ تو ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا پہلے سوچو، یعنی پہلے تولو پھر بولو۔ یہ جملہ ایسے نہیں بتایا، بڑا قیمتی جملہ ہے، پہلے تولو پھر بولو، تاکہ اگر تم بول لو تمہیں پشیمان نہ ہونا پڑے، تمہیں پریشان نہ ہونا پڑے، تمہیں ندامت نہ اٹھانی پڑے، تمہیں معذرت نہ کرنی پڑے، تمہیں معافی نہ مانگنی پڑے۔ اگر تم سوچ کے بولو گے تم کتنے گناہوں سے بچ جاؤ گے کہ یہ بات بولنے والی ہے یا نہیں ہے، یہ بات کہنے والی ہے یا نہیں ہے۔ اس کی مشق کرنا پڑتی ہے، تربیت لینا پڑتی ہے، مشائخ کی صحبت میں وقت گزارنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ دو چیزوں کی ضمانت اپنی امت سے فرمایا، دو چیزوں کی ضمانت مجھے دو اور جنت کی ضمانت مجھ سے لو۔ ایک بین لحیتی، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، دو جبڑوں کے درمیان، یعنی زبان، اس کی حفاظت، اس کا کنٹرول، اس کا صحیح استعمال، اس کی ضمانت ذمہ داری تم مجھے دے دو اور مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو۔ زبان کی حفاظت کے بدلے کیا مل رہا ہے؟ 100 نیکیاں، 200 نیکیاں، 300، 500 نہیں، جنت مل رہی، جنت مل رہی ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، شہوت، اس کا استعمال صحیح ہوگا، یہ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گی۔ یہ دو چیزیں انسان کو برباد کر دیتی، ایک شہوت کا گناہ اور ایک زبان کا گناہ، انسان کی عزت کو خاک میں ملا دیتی۔ شاعر نے عجیب بات کہی، جراحات السنان لہل یتام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ اس شاعر نے کہا، عربی کے شاعر نے، کہ تیروں کے زخم تو بھرے جا سکتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرے جا سکتے۔ زبان کا زخم، زبان کا جو تیر ہے وہ سیدھا دل کے اوپر جا کے لگتا ہے، اس کا نشانہ دل ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر بھی نہیں جاتا۔ اور زبان، دوسرا تیر تو ادھر ادھر ہو سکتا ہے، خطا بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کو بھی لگ سکتا ہے، ضائع بھی ہو سکتا ہے، لیکن زبان سے نکلنے والا جو تیر ہے یہ نہیں خطا ہوتا، یہ اس کا نشانہ ڈائریکٹ دل ہوتا ہے۔ کئی سال پہلے بات کہی تھی، جس کو کہی تھی اسے یاد ہے۔ تیر کا زخم بھر جائے گا، مرہم لگے گی، دوائی ہوگی، پٹی ہوگی، ختم، لیکن اس کا زخم نہیں بھرتا، یہ شاعر کہنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی دو چیزوں کی ضمانت مانگ رہے ہیں امت سے، زبان کی ضمانت اور شرمگاہ کی ضمانت تم مجھے دے دو، اور جنت کی ضمانت تم مدینے والے سے لے لو۔ لیکن کون کرے گا؟ کون ضمانت دے گا؟ جو مشق کرے گا، جسے فکر ہوگی کہ میری زبان کا کنٹرول مجھے نصیب ہو جائے۔ تربیت لینی پڑتی ہے، ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے۔ آج ہمیں پرواہ نہیں ہے، انسان اپنا محاسبہ ہی نہیں کرتا، ہر چیز کا محاسبہ ہے۔ دکان کا شام کو حساب کرتا ہے کہ کتنا خرچ ہوا اور کتنا منافع ہوا، اور آج کی سیل کتنی ہوئی۔ سفر پہ جائے، آ کے بیٹھ کے حساب کرتا ہے خرچ کتنا ہوئی سفر میں۔ ہر چیز کا حساب ہے، اپنا محاسبہ نہیں ہے، اپنا محاسبہ نہیں ہے کہ میری زندگی میں گناہ کتنے ہیں اور میری زندگی میں نیکیاں کتنی ہیں، اور میری زندگی میں زبان کا استعمال کہاں کہاں غلط ہے۔ میں
پورا دن کتنا جھوٹ بولتا ہوں، کتنی غیبت کرتا ہوں، کتنی چغلی کرتا ہوں. الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. کتنا میں لوگوں کا مذاق اڑاتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. تمہیں کیا پتا جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو؟ تمہیں نہیں پتا، تم کسی کی خلوت کو نہیں جانتے، تم کسی کے اللہ کی ذات سے تعلق کو نہیں جانتے. تمہیں بظاہر چلتا پھرتا عام انسان نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے تمہیں کیا پتا؟ کوئی مذاق نہ اڑائے. ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو الٹے نام سے نہ پکارو، کسی کے برے نام نہ رکھو. ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دو. قرآن منع کر رہا. یہ سارے گناہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ زبان سے. زبان بے قابو ہو گئی، دین نکل گیا، دین چھوٹ گیا، اسلام پہ عمل چھوٹ گیا. کتنے گناہ. اب یہ ختم کیسے ہوں گے؟ زبان کا کنٹرول کیسے نصیب ہوگا؟ اچھے لوگوں کی صحبت نصیب ہو جائے، تربیت لے لیں کسی سے کہ کس طرح میں اپنی زبان کو کنٹرول کر سکتا ہوں. کسی کی رہنمائی میں آ جائیں، کسی کی تربیت میں آ جائیں، اور محاسبہ کرنا شروع کر دیں. محاسبہ صبح سے لے کے شام تک. شام کو جب بستر پہ سونے جائیں صرف 2 سے 3 منٹ صبح سے لے کے شام تک اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈال لیں کہ صبح سے شام تک کا جو وقت میں نے گزارا ہے، میرا وقت کیسے گزرا، کیسے گزرا، میرے دن کا آغاز کیسے ہوا. میرے دن کا آغاز اللہ کو سجدہ کرنے سے ہوا تھا، اللہ کو یاد کرنے سے ہوا تھا، اللہ سے دعا مانگ کر پھر میں گھر سے نکلا تھا، یا میرے دن کا آغاز اللہ سے بغاوت سے ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ہوا ہے، شیطان کو خوش کرنے سے ہوا ہے. جس نے فجر کی نماز پڑھی اس نے اپنے دن کا آغاز اچھائی سے کیا، بھلائی سے کیا، خیر سے کیا، اللہ کی مدد کو لینے کے ساتھ کیا، اللہ کی محبت میں کیا، یہ خیر پر رہے گا. اور جس نے اپنی دن کا آغاز نماز کو چھوڑنے سے کیا، کتنا بڑا اللہ کا حکم اس نے توڑا. اس نے اپنی نیند کو پورا کیا، اپنی نیند کی خواہش کو پورا کیا، لیکن نماز جیسی خوبصورت عبادت اس نے چھوڑ دی، نماز ترک کر دی اور اللہ سے بغاوت کر کے دن کا آغاز کیا. ان دونوں کی زندگی میں بہت فرق ہے میرے عزیزو، بہت فرق ہے. میرے نبی فرمایا کرتے تھے جس نے نماز فجر پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے گھر سے بازار کی طرف نکلا، اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے. جو فجر کی نماز کے بغیر بازار جاتا ہے وہ شیطان کے جھنڈے کو لے کے جاتا ہے. ایک بندے کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہے اور ایک بندے کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے. بتاؤ زندگی پر اثر نہیں پڑے گا؟ ایک شیطان کا جھنڈا لے کے جا رہا ہے اور ایک رحمان کا جھنڈا لے کے جا رہا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کی زندگی میں. آج ہماری زندگی سے گناہ اس لیے نہیں نکل رہے، ہم نے اپنا محاسبہ چھوڑ دیا. ہر چیز کا حساب کتاب ہے، گھر میں آمد خرچ کا حساب کتاب ہے. اگر نہیں ہے تو زندگی کا نہیں ہے. کہ صبح سے لے کر شام تک میری زبان کنٹرول میں تھی یا میری زبان بے لگام تھی، جو منہ سے آ رہا تھا میں نکالتا جا رہا تھا. اور کتنے لوگ اپنے وقت کو اتنا برباد کرتے ہیں، اتنا برباد کرتے ہیں، بغیر مقصد کے دوستوں کی مجلس میں 5-5 گھنٹے گپ شپ کرتے گزار دیتے ہیں، جیسے انہیں زندگی کا احساس نہیں، جیسے زندگی انہیں مفت میں ملی ہے، وقت انہیں برباد کرنے کے لیے ملا ہے. 5-5 گھنٹے گپ شپ میں گزر گئے. اور اس مجلس میں کتنے گناہ ہوئے. آج مجالس میں جا کر بیٹھو، کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں، کوئی مجلس کسی کی عزت اچھالنے سے خالی نہیں، کسی کے عیبوں کا تذکرہ کرنے سے خالی نہیں، جھوٹ سے خالی نہیں، کسی کا مذاق اڑانے سے خالی نہیں، کسی کو پر الزام لگانے سے خالی نہیں، کسی کی چغلی کرنے سے خالی نہیں. اس نے اپنے لیے اس 4-5 گھنٹے کی مجلس کو وبال بنا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن انسان کو سب سے زیادہ حسرت اس گھڑی پہ ہوگی، اس وقت پہ ہوگی جو وقت اس کا اللہ کی یاد کے بغیر گزرا.
اس کی مجلس اسے قیامت کے دن وبال بن کے سامنے آئے گی. کیا کچھ اس کی زبان سے نکلا. آج ہم نکالتے جا رہے ہیں, کینچی کی طرح زبان چلتی جا رہی ہے, اسے نہیں پتا کہ کیا نکل رہا ہے, اور کتنا میرا نقصان ہو رہا ہے, اور کتنی میری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں اس گناہ کے ذریعے. اللہ اکبر. زبان کی حفاظت. الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے. بات بات پہ جھوٹ. پورا بازار چلے جائیں, بازار تاجر سے بات کریں, تاجر کا ذہن یہ ہے کہ جب میں جھوٹ نہیں بولتا اپنے گاہک سے, میری چیز فروخت نہیں ہوتی. ایک تاجر نے مجھے خود کہا کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہمیں تھوڑی سی بات آگے پیچھے کرنی پڑتی ہے, جھوٹ بولنا پڑتا ہے گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے, پھر ہماری چیز لے کے جاتا ہے. اچھا, رزق جھوٹ میں ہے؟ اللہ کے ذمہ رزق نہیں ہے. گاہک کا دل کس کے قبضے میں ہے؟ گاہک تمہاری دکان پہ آیا, کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے. نحن نرزقک واللہ خیر الرازقین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ. یہ قرآن بھرا پڑا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے بندو, رزق تمہارا آسمانوں پہ ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون. تم سے اس کا وعدہ کیا گیا ہے, تم کسی کا رزق نہیں چھین سکتے, اور تم سے تمہارا کوئی رزق نہیں چھین سکتا. یہ ساری غلط باتیں ہیں کہ فلاں نے میرا رزق چھین لیا, فلاں نے میرا رزق بند کر دیا. کوئی نہیں چھین سکتا, کوئی کسی کا رزق نہیں بند کر سکتا. رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. نحن نرزقک, رزق تو ہمارے ذمے ہے. یہ کیسے غلط ذہن بنائے ہیں, یہ کیسے غلط یقین بن گئے کہ جھوٹ کے بغیر ہماری دکان نہیں چلتی, ہماری چیز فروخت نہیں ہوتی. چیز کی مناسب تعریف کریں کہ یہ چیز اچھی ہے. یہ نہیں کہ زمین آسمان کے کلابے آپس میں ملا دیں کہ فیکٹری نے ہمارے لیے چیز بنائی تھی دوبارہ بند کر دی. ایسا نہ کریں, یہ جھوٹ میں بات جائے گی. اب کیا کریں؟ گاہک آیا ہے, اس کی مناسب تعریف کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. یا اللہ اس کے دل میں بات ڈال دے, یہ چیز لے کر جائے, بس کام ختم ہو گیا. اگر آپ نے بیجا تعریف کی, اس چیز کو دکھانے کے لیے مختلف قسم کے ایسے ایسے کام کیے تاکہ گاہک مطمئن ہو کر جائے, جبکہ وہ طریقہ غلط تھا, تم نے حرام کام کیا ہے, تم نے اپنی تجارت میں جھوٹ شامل کیا ہے. تو کتنے گناہ صبح سے شام تک ہمارے ہو رہے ہیں, اور وہ گناہ میں زیادہ کردار ہماری زبان کا ہے. کتنے لوگ, گالی کی ایسی بری عادت ہے, الامان والحفیظ, بات بات پہ گالی نکالتے ہیں. یعنی گالی کے بغیر وہ بات ہی نہیں کرتے. یعنی کسی کو بلانا ہے, گالی نکال کے بلائیں گے. کوئی بات کسی کے بارے میں کرنی ہے, وہ گالی کے ساتھ کریں گے. فرمایا گالی دینے والا جب اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا, قیامت کے دن کب قبر سے اٹھے گا, کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اتنا بڑا گناہ ہے جو بات بات پہ گالی دے رہے ہیں. کتنا بڑا گناہ. کوئی احساس کر رہا ہے کہ اس زبان, یہ زبان مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے, یہ زبان مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور یہی زبان اگر کنٹرول میں آ جائے, میرے نبی نے فرمایا جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. تم زبان کو کنٹرول کرو, زبان پہ قابو سیکھو, بولو ہی نا, خاموش رہو, خاموش رہو, اسی میں نجات ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے بڑے عالم تھے, بڑے اللہ والے تھے, اور حضرت بہلول بھی بڑے دانا شخص تھے. ملاقات ہو گئی, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا حضرت بہلول کو اور اپنا تعارف کروایا. حضرت بہلول کہنے لگے تم کون ہو؟ کہنے لگے میں جنید ہوں. حضرت بہلول کہنے لگے وہی جنید ہے جو بغداد کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتا ہے؟ کہنے لگے ہاں میں وہی جنید ہوں. تو حضرت بہلول کہنے لگے تم بڑے عالم ہو, مجھے یہ بتاؤ تمہیں بولنے کے آداب پتہ ہیں کہ بولا کیسے جاتا ہے؟ تو انہوں نے بولنے کے آداب بیان کیے کہ یوں یوں بولنا چاہیے. حضرت بہلول کہنے لگے بڑے عجیب, بڑا نام ہے, بڑے عجیب آدمی ہو, تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ بولنے کا ادب کیا ہے. اٹھے, آگے چل پڑے, جا کے بیٹھ گئے. حضرت جنید بغدادی پیچھے پیچھے ہیں. یہ جو ہمارے پہلے بڑے سلف و صالحین تھے, ان میں علم حاصل کرنے کی بڑی طلب ہوتی تھی. انہیں جب تک کسی بات کا جواب نہیں ملتا تھا انہیں نیند نہیں آتی تھی. اتنا شوق تھا کہ یہ بات کا مجھے پتہ چلنا چاہیے. تو آگے ساتھ ان کے چل پڑے. حضرت بہلول آگے جا کے بیٹھے, پھر جنید بغدادی ساتھ, سلام کیا, تعارف کیا.
اچھا وہی جنید ہو جو بغداد کے لوگوں کو باز کرتا ہے؟ فرمایا ہاں وہی ہوں۔ فرمایا پھر تمہیں کھانے کے آداب تو آتے ہوں گے؟ حضرت نے بیان کیے، دسترخوان لگانا چاہیے، وہ ہاتھ دھونے چاہیے، فلاں فلاں۔ انہوں نے کہا لو جی، جو اصل کھانے کا ادب ہے، اتنا بڑا عالم ہے بغداد کا، اسے تو کھانے کا ادب ہی نہیں پتا۔ پھر چل دیے، حضرت جنید ان کے پیچھے پیچھے ہیں، تو پھر کہنے لگے میں جنید ہوں۔ ان کا وہی جنید ہے، وہی ہوں۔ اس نے کہا سونے کا ادب تو پتا ہوگا، سویا کیسے جاتا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے، سونے کے آداب بیان کر دی۔ تو حضرت بہلول بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے لو جی، بڑا عالم ہے بغداد کا، اسے سونے کا ادب ہی نہیں پتا، سویا کیسے جاتا۔ پھر اٹھنے لگے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا حضرت اب نہیں جانے دوں گا، مجھے تینوں باتیں سکھا کر جائیں، طالب ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے تینوں باتوں کا جواب چاہیے کہ سونے کا ادب کیا ہے، بولنے کا ادب کیا ہے، کھانے کا ادب کیا ہے۔ تو حضرت بہلول کہنے لگے جنید، بولنے کا سب سے بڑا ادب ایک ادب بولنے کا، کہ تیری زبان سے جب نکلے تو سچ نکلے، یہ سب سے بڑا ادب ہے۔ تیری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، جب تیری گفتگو ہو تو سچ ہو، اللہ تیرا نام سچوں میں لکھ دیں کہ یہ صدیقین میں سے ہے۔ کتنے لوگوں پہ رحمت نازل ہوتی ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 لوگ انعام یافتہ ہے، میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، بولتا رہتا ہے، اللہ اس کا نام صدیقین میں لکھ دیتے ہیں، اور جو جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ دوسری بات میں نے جو پوچھی تجھ سے، کھانے کا ادب کیا ہے؟ جنید سن، کھانے کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ جو لقمہ تیرے حلق سے نیچے اترے وہ لقمہ حلال کا ہونا چاہیے، حرام کا نہیں ہونا چاہیے۔ حرام کے لقمے کو تو جتنے بھی ادب سے کھا لے، دسترخوان لگا کے کھا لے، ہاتھ دھو کے کھا لے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لے، وہ ظلمت پیدا کرتا ہوا جائے گا، تیرے دل کو سیاہ کر دے گا، تاریکی اندر پیدا کر دے گا، اندر اندھیرا پیدا کر دے گا۔ حرام کا ایک ایک لقمہ تیرے اندر ظلمت پیدا کرے گا۔ جھوٹ بول کے کمایا، فراڈ سے کمایا، دھوکے سے کمایا، ناجائز طریقے سے تجارت کر کے کمایا، رشوت کے ذریعے کمایا، کسی کا حق غصب کر کے کمایا، یہ سب حرام کے طریقے ہیں۔ سود کا پیسہ کھایا، سب حرام کے طریقے ہیں۔ علماء سے تجارت کا طریقہ نہ پوچھا، اپنی مرضی سے تجارت کی، غلط طریقے سے منافع لیتا رہا، سب حرام کے طریقے ہیں۔ ایک ایک لقمہ جب جائے گا، فرمایا یہ ظلمت پیدا کرتا ہوا جائے گا۔ کھانے کا سب سے بڑا ادب یہ ہے میرے عزیزو، لقمہ حلال کا ہونا چاہیے۔ حلال کا لقمہ فرمایا نور پیدا کرتا ہوا جاتا ہے، نور پیدا کرتا ہے۔ اور فرمایا سونے کا ادب، جنید سن، سونے کا سب سے بڑا ادب یہ ہے جب تو رات کو بستر پہ سونے لگے تو سارے لوگوں کو معاف کر کے سویا کر۔ یہ ہے سونے کا ادب سب سے بڑا۔ تیرا دل مسلمان کے بغض اور نفرت سے خالی ہو جائے، جس نے تیرے ساتھ کچھ کیا اسے معاف کر دیا کر، یہ سب سے بڑا ادب ہے، دل خالی کر کے سویا کر۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اللہ نے جو اعضاء دیے ہیں، میں نے بات شروع کی تھی، یہ اللہ کی امانت ہے۔ ہم آنکھ کے مالک نہیں ہیں، ہم زبان کے مالک نہیں ہیں، ہم کانوں کے مالک نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں۔ ان چیزوں کو ہم نے اپنے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ میرے اللہ کا جیسے حکم ویسے ہم استعمال کریں گے۔ ان اعضاء میں ایک عضو میں نے زبان کی آج کے بیان میں گفتگو کی کہ انسان کو یہ جہنم میں پہنچا دیتا ہے، اس کا غلط استعمال جہنم کے کنارے کھڑا کر دیتا ہے، اور اس کا صحیح استعمال اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے اور صدیقین میں شمار ہو جاتا ہے۔ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے، نہیں بولیں گے، کثرت سے نہیں بولیں گے۔ انسان کی بربادی اس وقت ہوتی ہے جب اسے کثرت کلام کی عادت بن جاتی۔ کثرت کلام، اس کو ختم کریں، ہمت کریں۔ سستی کا علاج چستی سے ہوتا ہے، تھوڑی سی ہمت کریں، نیک مجالس میں آئیں، اپنے آپ کو کسی کی تربیت میں دے لیں، انشاءاللہ
اللہ اس زبان کے کنٹرول کی حفاظت کرنے کی توفیق، زبان پہ کنٹرول دے دیں گے، زبان کی حفاظت دے دیں گے۔ اللہ ان باتوں کی حقیقت آپ کو مجھے سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔